قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند تھیں۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا، صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھیں ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تھا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا بھی مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھیں۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں تو میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی اور اب وہی نوجوان خاتون کے تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قائد کی خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا تھا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ افضل تھیں، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے والد کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا حارث۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ ہند بھی کہلاتی تھیں۔ عتیق کے وفات پا جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ایک صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ ابن سعد نے مزید 2 بیٹوں طیب اور عبداللہ طاہر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے تمام کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع تھا جسے حرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہیں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے۔ جب یہ سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے آتے اور مزید سامان لے کر غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لا یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے ساتھ جس نے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا رب نہایت بزرگ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہ جانتا نہ تھا۔ جب تکمیل ہو گئی تو وہ فرشتہ چلا گیا اور یہ عبارت میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان فرمایا ہے، جسے بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ ایک نہایت غیر معمولی صورتحال تھی، لیکن اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بے حد یقین، حکمت اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزشتہ 15 برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بیوی کی نگاہ سے شوہر کی سیرت اور عادات چھپی نہیں رہ سکتیں۔ اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن الفاظ میں اپنے شوہر کو تسلی دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف صاف ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان چیزوں سے بہت واقفیت رکھتے ہیں، کل صبح ہم ان کے پاس جائیں گے، آپ ان سے اپنا قصہ بیان کیجیے گا، وہ بتا سکیں گے یہ کیا چیز ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگلی صبح خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ دوسری روایت کے مطابق اگلی صبح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ واقعہ سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا۔
ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار میں فرشتے کی آمد اور آیات کی تعلیم کا واقعہ سنا تو فوراً کہہ اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ البلاذری کی روایات کے مطابق ورقہ نے یہ بھی کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ قوم آپ کو ستائے گی اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، بخدا آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ اس کے بعد زیادہ عرصہ جی نہ سکے اور جلد ہی انتقال ہو گیا۔ ورقہ نے اپنی گفتگو میں لفظ ناموس استعمال کیا تھا۔ یونانی زبان میں توریت کو ناموس کہتے ہیں۔ ورقہ کو سریانی زبان آتی تھی اور انہوں نے سریانی عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت سے مشابہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک کوئی اور وحی نازل نہ ہوئی، لیکن اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت قریبی احباب کو رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوئی۔ مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ البلاذری کی روایات کے مطابق پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ بھی بتایا اور پھر امام بن کر نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گو کہ کھلے عام تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ابن العاصیر کے مطابق چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں ادا فرماتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی۔ سیرت کی کتب میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگوں انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، اس لیے مکہ والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ایسے موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی تک پہنچ جاتے تھے اور وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید کر لائیں، پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ان اشیاء سے ضیافت کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں، فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر آئیں۔ مقررہ دن بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درہم برہم ہو گئی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا، اور وہ ہر اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہوتے، اور شور مچا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیتا۔ کبھی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی جاتی، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اس شدت سے بل دیے جاتے۔ کفار مکہ کے اکسانے پر لڑکے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے۔ فطری بات ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے ان ایذا رسانیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا، لیکن ایسے ہر موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے رفیق حیات نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار محسوس ہوتی تو میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصب نبوت کی بھاری ذمہ داری کو آسان بنانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت اہم کردار ادا فرمایا۔ جب کفار مکہ تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے، تو انہوں نے آپس میں صلح و مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا مقاطع بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قرارداد لکھی گئی کہ آئندہ سے کوئی فرد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی تجارتی لین دین کرے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہ کرے گا۔ یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس مقاطع کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے دوری اختیار نہ کی۔ یہ مقاطع 1-2 دن نہیں 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سوکھے اور بدمزہ چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی دن کا فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور باہر سے کوئی شے گھاٹی کے اندر پہنچنے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بھیج دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتی تھیں۔ 3 سال بعد مکہ مکرمہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سنگ دلانہ معاہدے کو خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مقاطع کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے مقاطع کے خلاف رائے دی۔ جب مقاطع کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ مقاطع 10 میں ختم تو ہو گیا، لیکن 3 سال تک فاقہ کشی کی صعوبت برداشت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار پڑ گئی اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ 10 کو عالم الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔
بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے اس ایسے وقت میں میری مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی جو گراں بار ذمہ داری عائد فرمائی، اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔